ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، کیسا گزر رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان المبارک؟ امید ہے کہ اچھا ہی گزر رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے طریقے سے رمضان المبارک میں روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ چلیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیام اللیل کے فضائل۔ قیام اللیل، قیام مطلب کہ قیام کرنا، لیل رات کو، فضائل یعنی کہ رات کے وقت عبادات کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمضان کی ایک رات میں باہر نکلے دیکھا، مسجدوں میں قندیلیں روشن ہیں اور لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن کرے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے جو تھے وہ مسجدوں میں واضح طور پہ پڑھنا بہت مشکل تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا۔ جو کفار تھے، جو وہ لوگ جو مسجدوں میں پڑھنے نہیں دیتے تھے، مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہادر تھے، تو آپ نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج اذان جو ہے وہ دی جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پھر آج کون روکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بہادر اور طاقتور تھے، تو تب سے ہماری مسجد جو ہیں وہ روشن رہیں۔ ہر سجدے کے بقدر ڈھیر ہزار نیکیاں۔ فرمایا، جو ایماندار بندہ بھی ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز تراویح پڑھتا ہے، اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1,500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی، تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ تراویح کی فضیلت بتانے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کو کلیئر کرتی چلوں کہ تراویح جو ہے، ہمارا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ تراویح شاید جینٹس پر ہی فرض ہے، مردوں پر ہی فرض ہے، جبکہ تراویح جو ہے وہ واجب ہے اور سنت موقدہ ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں جو ادا کرنی ہوتی ہے، وہ واجب ہوتی ہے ہم پر، تو یہ نہ صرف مردوں پہ بلکہ عورتوں پر بھی واجب ہے، ان کو بھی گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بندہ رمضان شریف کی پہلی رات گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ دوسری رات اس کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تیسری رات ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے پکارتا ہے، اے بندے، تو نے اپنے عمل کو خالص کیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اگلے گناہوں کو بخش دیا۔ چوتھی رات اس کو تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن مجید کی تلاوت کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ پانچویں رات جس نے نماز پڑھی، اسے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ اور مسجد مدینہ منورہ اور مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے سے اتنی ہمیں رمضان المبارک میں نماز پڑھنے سے اتنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ چھٹی رات اس کو اللہ تعالیٰ اس شخص کا ثواب دیتے ہیں جس نے بیت المعمور کا طواف کیا اور اس کے لیے تمام پتھر اور ڈھیلے استغفار کرتے ہیں۔ ساتویں رات کا ثواب اس قدر ملتا ہے کہ گویا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پایا اور مدد کی ان کی فرعون اور حامان پر۔ آٹھویں رات وہ اس قدر ثواب پاتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص امتیوں کو ثواب دیا۔ نویں رات گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص امتیوں کے مثل عبادت کی۔ 10ویں رات کو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی بہتری دیتا ہے۔ 11ویں رات اگر دنیا سے چلا گیا تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف جائے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے اب بھی پیدا ہوا ہو۔ 12ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ 13ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تمام برائیوں سے محفوظ آئے گا۔ 14ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن رشتہ دار آئیں گے اور گواہی دیں گے کہ تحقیق اس نے نماز تراویح پڑھی تھی، بس اس سے قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ 15ویں رات
اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے چھٹکارا اور دخول جنت کی خوشخبری لکھ دیتا ہے۔ 16ویں اور 17ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس کو خاص عبادت ثواب دیتا ہے۔ 18ویں رات ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اللہ کے بندے، تحقیق اللہ تجھ سے اور تیرے والدین سے راضی ہوا۔ سبحان اللہ، جس سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ 19ویں رات اللہ اس کے درجوں کو فردوس میں بلند کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس، جو سب سے جنتوں سے سب سے زیادہ بڑی جنت ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ 20ویں رات کو اللہ تعالیٰ شہداء اور صالحین کا ثواب دیتا ہے۔ 21ویں رات اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نور کا گھر بناتا ہے۔ 22ویں رات وہ قیامت کے دن تمام غم اور پریشانی سے محفوظ آئے گا۔ 23ویں رات اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بناتا ہے۔ 24ویں رات اس کی 24 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 25ویں رات اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر اٹھا دیتا ہے۔ 26ویں رات وہ پل صراط سے مثل بجلی کے گزرے گا۔ 28ویں رات اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ 19ویں رات اس کو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ 23ویں رات کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میری جنت کے میوے کھا جو تیرا جی چاہے، اور غسل کر سلسبیل کے پانی سے، اور پی آب کوثر، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ جب نماز تراویح کی فضیلت اس قدر ہے تو مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایسی نماز کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، تھوڑے روز تکلیف گوارا کریں اور اس کو ترک کر کے آخرت کے اس عظیم ثواب سے محروم نہ رہیں۔ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی ویورز، کتنی ہمارے لیے رمضان مبارک فضیلت کا مہینہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں، اور تراویح کی نماز جو ہم سب پر واجب ہے، ہم سب کو ادا کرنی چاہیے۔ میکسیمم کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ ہم ویسے بھی تو دنیاوی چیزوں میں کتنا ٹائم اپنا لگا دیتے ہیں نا، اگر ہم موبائل چلانے بیٹھ جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم 2-3 گھنٹے جو فضولیات میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ کہ 11 مہینے بھی تو ہم باقی کام کرتے ہیں نا، اگر ہم اس ایک مہینے میں خلوص دل کے ساتھ اپنی عبادات میں مصروف ہو جائیں، صرف خالص نیت سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، خصوص دل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنا دے اور ہم سے ان پورے 12 مہینوں میں ہی راضی رہے۔ سو ویورز، ہم نے کوشش کرنی ہے، بلکہ عمل پیرا ہونا ہے کہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی پڑھیں، کیونکہ نماز تراویح کی بہت زیادہ فضیلت ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں سے ہی بنائے جن کو یہ فضیلت فضائل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔